اس کو آپ یوں سمجھیں گے کہ جانور ہمارے ساتھ بولی کرتے ہیں، یعنی بولی تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا، بولیاں بولتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں. ہمیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَعُلِّمْنَا، پرندوں کی بولی کا علم ہم کو سکھایا گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے، یہ پرندہ کیا کہتا ہے. اس میں پھر دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو ہے کہ ایک پرندے کی اپنی آواز ہے، کیا جیسے کتا بھونکتا رہتا ہے اور غائبی آوازیں نکالتی ہے اور گدھا بھی چیختا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے. اس کے علاوہ بھی وہ کبھی کبھی ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو حمد و ثنا پر مبنی ہے، کیا یا نصیحتوں پر مبنی ہے. تو حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جنگلی کبوتر آیا، جنگلی، اس نے آواز نکالی. لوگوں کو وہ آواز سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے فرمایا لوگوں سے کہ جنگلی کبوتر ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حاضرین نے کہا ہمیں معلوم نہیں. کہا دیکھو یہ جنگلی کبوتر کہتا ہے لوگوں مرنے کے لیے جیو، مرنے کے لیے اور ویران ہونے کے لیے عمارتیں بناؤ. اس کے بعد سلسلہ اور چلا. حضرت نے فرمایا فاختہ کیا کہتی ہے؟ فاختہ کو کچل، کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں. تو فاختہ کہتی ہے کاش یہ مخلوق پیدا نہیں کی جاتی، کیا یعنی انسان ان کو حساب لگے گا کل، کیا جنت و جہنم ان کے لیے ہے، راست گاز لگے پگا. تو انہوں نے کہا مور کیا کہتا ہے؟ کہتے مور کہتا ہے جیسا معاملہ تم دوسرے کے ساتھ کرو گے ویسا معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا، جیسا معاملہ تمہارا ویسا معاملہ کیا جائے گا، جیسے بو گے ویسا کاٹو گے. تو کہا ہدہد کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں ہدہد کہہ رہا ہے جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو من لا یرحم لا یرحم. تو ایک اور پرندہ ہے تو اس نے آواز نکالی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ترمیتی اس کو کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت معلوم نہیں. کہا یہ لوگوں سے کہہ رہے گناہ گارو اللہ سے معافی کی درخواست کر لو، کیا اللہ سے معافی کی درخواست کر لو. ایسے ایک مرغ چیخا. تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں. کہا یہ کہہ رہا ہے ہر زندہ مرے گا، ہر نیا پرانا ہوگا، ہر نیا. تو ظاہر سی بات ہے بظاہر تو ہمارے نزدیک سے صرف آوازیں ہیں یہ، لیکن ان آوازوں کا ایک مفہوم ہے. ایسے جو فرشتہ وہ جو آواز نکالتا گھڑ 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 ہوتا ہے نا، گھرج جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی حمد ہے، کیا ہے جی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. ایسے کبوتری نے آواز نکالی. تو حضرت نے فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی پاکی بیان کر لو، کیا کر لو جی، اتنی پاکی اتنی حمد آسمان اور زمین کو بھر دے، آسمان اور یہ. قمری نے کیا کہا؟ قمری نے کہا کہ میرے اللہ کی پاکی بیان کر لو. کوے نے کیا کہا؟ کوا کہتا ہے یا اللہ جو لوگوں سے ظلمن پیسے وصول کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وصول کر لیتا ہے، ان کی اس کے لیے بددعا دیتا ہے، اس کے لیے بددعا دیتا ہے کہ اس پر لعنت کر. چیل کہتی ہے کہ سوائے اللہ کی ہر چیز کو فنا ہے، سوائے اللہ کی ہر چیز کو کل من علیہا فان. اجے قسطاط ایک پرندہ ہے قسطاط، تو وہ کہتا ہے جو خاموش رہا محفوظ رہا، کیا من سکت سلم، جس نے خاموشی اختیار کی وہ محفوظ رہا، جو ومن سلم نجا، جو محفوظ رہا اس نے نجات پائی. طوطا کہتا ہے تباہی ہے اس کے لیے جس کا مقصد دنیا ہے، کیا ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو تباہی ہوگی، آخر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا. مینڈک کیا کہتی ہے؟ میرے رب قدوس کی پاکی بیان کرو. باز کہتا ہے میرے رب کی پاکی بیان کر لو. تو اس طرح سے یہ پرندے بھی آواز نکالتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ. ایسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی. انہوں نے کہا ہم 7 چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دیا تو ہم ایمان لائیں گے، کیا؟ تو انہوں نے یہی پرندوں کے بارے میں کہا فلاں پرندہ کیا کہتا ہے، فلاں پرندہ کیا کہتا ہے. حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. ایک پرندہ چنڈول، کیا؟ تو اسے کہا چنڈول کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا چنڈول کہتا ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت کر. کہتے ہیں مرغ کیا کہتا ہے؟ غافلو اللہ کو یاد کرو.
تو مینڈک کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں پاک ہے وہ معبود جس کی عبادت سمندروں کی کنڈوں میں بھی کی جاتی ہے۔ اس نے کہا گدھا کیا کہتا ہے؟ کہنا لوگوں سے ناجائز طریقے پر پیسے وصول کرنے پر وہ لعنت کر، کیا کر؟ کہتے گھوڑا جب جنگ میں ہوتا ہے تو مارکوں میں ہوتا ہے، وہ کہتا سبوح قدوس، کیا ہاں رب الملائکۃ والروح۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نزدیک تو یہ صرف آوازیں ہیں، کیا؟ لیکن یہ آوازیں صرف آواز نہیں ہے بلکہ ان کا ایک مطلب ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو آواز آتی ہے ہمیں گھرش کی آواز، ہمارے نزدیک تو ایک فقط آواز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں، یہ آواز ہی نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ میری حمد و ثنا کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا وہ اللہ وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی، اور اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور اٹھاتا ہے بادلوں کو جو بھاری ہیں، ان میں تو پانی ہوتا ہے نا، تو یہ بادلوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر بادل نہیں اٹھیں گے، کیا اگر بادل نہیں اٹھیں گے ظاہر پانی برسے گا کہاں سے؟ اور جو کچھ کنویں ہیں چشمے ہیں وہ تو چند دنوں میں خشک ہو جائیں گے، اس میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ تو بارش برستی ہے اور پہاڑوں پر برف برستی ہے تو یہ سٹور رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ قرآن پاک میں بھی یہ لوگوں تم اس پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتے، اگر لوگوں کو دیا جائے گا نا سال بھر کا پانی تو ٹینکی کو سچیں گے، آج کیا کرو، ہے نا؟ تو کھیتوں کی کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم خود انتظام کریں گے۔ تو کچھ زمین کے اندر چھپا کے رکھ دیا اس کو، کچھ پہاڑوں پر ہے۔ تو یہ فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور رعد یہی گرج فرشتہ وہ پاکی بیان کرتا ہے بحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، من خیبت والملائکۃ، اور فرشتے بھی من خیبت، اس کے ڈر کی وجہ سے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو غیر فرشتہ ہے یہ بھی گھبراتا اللہ سے، اس کے ماتحت ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ گھبراتے ہیں۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ یہ غرض فرشتہ یہ سردار ہے، کیا ہے؟ اس کی ہیبت دوسرے فرشتوں پر پڑتی ہے، تو یہ ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے ملک الموت ایک فرشتہ ہے، اس کے ماتحت لاکھوں فرشتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ، صواعق یہ سائقہ کی جمع ہے، کیا جی؟ سائقہ کسے کہتے ہیں؟ وہی بجلی، وہی بجلی۔ بعض مرتبہ بعض لوگ اپنی بچوں کو سائقہ نام رکھتے ہیں، تو یہ سائقہ نام ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے انگریزی میں تو سب ایسے ہی لکھتے ہیں، لیکن عربی میں تو فرق ہو جائے گا۔ سعاد سے لکھیں گے سائقہ، پھر آگے عین لکھیں گے تو اس کے معنی بجلی، سین سے لکھیں گے سائقہ، اس کے معنی ڈرائیور، کیا کہ ساقہ یسوع کو معنی ہانکنا، عربی میں سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے سائق۔ فیصیب بہا من یشاء، تو وہ بجلی آتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جس پر چاہیں گے اس کو پہنچاتے ہیں، وہاں وہ بجلی گرتی ہے اور وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، خاکستر ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اس پر جھگڑا کرتے تھے۔ تو حدیث شریف میں ہے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک شخص جو چودھری قسم کا آدمی تھا لیکن بہت متکبر تھا، ایک آدمی اس کے پاس بھیجا کہ اسے کہو کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ تو قاصد گیا، کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کون اللہ کا نبی؟ کیسا اللہ کا نبی؟ رسول کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کون ہے؟ کیا چیز ہے اللہ؟ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا ہے؟ انہیں گستاخی کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ اس نے گستاخی کی تو بادل چڑھے، کیا؟ وہ اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، کس میں؟ چارپائی لگا کر۔ تو ایک دم بادل جو چمکے اور جو بجلی آئی تو اس کے سر پر پڑی، کس پر؟ تو اس کے سر کو اپنے اس کے بدن سے کیا کر لیا؟ جدا کر دیا، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا اس کو۔ ایسے ایک واقعہ آتا ہے روایت میں، عامر ابن طفیل اور عربد ابن ربیعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہم اسلام لاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے، آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، فرمایا اسلام قبول کر لو تو خلافت کیا ملے گی آپ کو؟
تو وہ دونوں اٹھ کے کہنے لگے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے. کیا کریں گے؟ مدینہ کی وادی کو پیدل اور سواروں سے بھر دیں گے.